اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے کہ دل نہ دکھاؤ بلکہ دل جیتو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یہ دل جیتنے کا طریقہ رب تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے محبوب کا دل بنایا اور دل ٹوٹنے نہیں دیا، اور فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اسے جبر الخواطر کہتے ہیں، دلوں کو جیتنا۔ کسی غریب کو دیکھا کہ وہ بھوکا ہے، آپ نے اس کے پیٹ بھرنے کا انتظام کر دیا، آپ نے اس کا دل جیتا ہے۔ کسی غمگین کو دیکھا کہ غمزدہ بیٹھا ہوا ہے، پریشان حال ہے، اس کے پاس 2 وقت بیٹھ گئے اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آپ نے لا دی، یہ جبر الخواطر ہے، یہ دل جیتنا ہے۔ اور یہ دل جیتنا کتنا اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے آپ ذرا سنیے صالحین کے اقوال۔ صالحین فرماتے ہیں ما عبد اللہ بشیء افضل من جبر القلوب۔ اللہ کی سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے مسلمان بندے کا دل جوڑے۔ سب سے بہترین عبادت یہ ہے، کسی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا ہے تو اگر وہ اس کے دل کو جوڑ دے، ٹوٹنے نہ دے، یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فائدہ مند کون ہوگا؟ جو لوگوں کے کام آئے گا، اور جو کام آئے گا وہ لوگوں کا دل جیتے گا۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ بندہ کسی خوشی کو کسی مسلمان کے دل میں داخل کرے، یعنی اس کے دل کو خوش کر دے، کسی بات کو لے کر اس کے دل کو خوش کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل سب سے بہترین ہے۔ او یکشف عنہ کربہ، یا اس کی کوئی تکلیف کو ختم کر دے، دور کر دے، کوئی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کر دے۔ او یقضی عنہ دینا، یا کوئی قرض اس کا ہے اسے اس کا قرض اتار دے، قرض کے بوجھ سے اس کو سبکدوش کر دے۔ او یطرد عنہ جوعا، یا اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دل جوڑنے والے کام ہے۔ انسان کو آپ سے امید نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس کی امید پر کھرے اتریں، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیں، آپ نے اس کا دل جیت لیا۔ اور آپ یقین مانیے اگر آپ نے کسی مسلمان کا دل جیتا ہے تو آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے جتنا ہو سکے سجدہ کریں، جتنا ہو سکے نمازیں پڑھیں، جتنا ہو سکے عبادتیں کریں۔ بالکل یقیناً یہ عبادات ہی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات بھی ہے۔ اور آج قوم مسلم عبادات میں تو بہت زیادہ آگے نہیں ہے، لیکن معاملات میں دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ یعنی وہ بندہ مومن جو بہت عبادت گزار ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، کوئی فائدے کا نہیں۔ کسی کے معاملات بہت اچھے ہیں، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ پاتا، عبادات سے وہ گریز کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی کوئی فائدے کا آدمی نہیں ہے۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر جو چلے اور مینج کرے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔
تو یہ نہیں کہ صرف آپ عبادتوں میں لگے رہیں، بلکہ یہ سب سے اہم ہے کہ آپ کسی مسلمان کا دل جیتے. اور وہ کب جیتنا ہوگا؟ جب آپ کے اندر صبر کا مادہ ہوگا. زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر اور اپنے تمام اصحاب کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں. گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے سے زید بن ثانہ آ رہے ہیں. کوئی ان کی ڈیل ہوئی تھی، آپس میں کھجور کا لین دین ہوا تھا، اور یہ بات طے پائی تھی کہ فلاں دن یہ پیمنٹ کرنا ہے. ابھی وہ دن آیا نہیں تھا، اس دن کو بھی ابھی کافی وقت باقی تھے. لیکن وہ زید بن ثانہ سامنے سے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کے کھینچا ہے سامنے سے، سینے کی طرف سے، اور کہنے لگا، اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تم لوگ ٹال مٹول کرتے، جب کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی لین دین ہو تو اس میں لیٹ کرتے ہو. اب سوچئے ذرا، جہاں پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گور کر دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا. آپ نے فوراً اس کو دیکھا اور اس کی طرف لپکے اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تمہیں تمیز نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہے، ورنہ میں تمہارا سر دھڑ سے جدا کر دیتا. اب آپ سوچئے کہ کوئی اگر ماننے والا ہو تو وہ یہی چاہے گا کہ میں اپنے آقا کو، اپنے مرشد کو بچانے کے لیے جو چاہوں کر لوں، اور مرشد بھی زیادہ تر یہی چاہے گا کہ بھئی آج میرا بدلہ لے لیا جائے. لیکن قربان جائے ایسے مرشد پر جن پر ہزار مرشد قربان ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، عمر، بجائے اس کے اس کو ڈانٹنے کے تمہیں مجھے بتانا چاہیے کہ حضور اس کا جو بھی پیمنٹ ہے اس کو وقت پر آپ دے دیں، اور پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تمہیں تمیز سے مانگنا چاہیے. یہ سلیقہ ہے. اور تربیت بھی معاملات کے وقت ہوتی ہے، جب انسان پریکٹیکل زندگی میں ہوتا ہے تب جو آپ سبق دے دیتے ہیں وہی سبق یاد رہتا ہے. یہ درس میں جو سبق دیا جا رہا ہے یہ یاد رہے نہ رہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں جو سبق دیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ گہرا اثر چھوڑتا ہے. اسی لیے وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے سایوں میں رہتے ہیں، ان کے ہمراہ رہتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو تو ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کی تربیت جو ہوتی ہے سب سے بہترین تربیت ہوتی ہے. اب جو باپ سکھا دے، چاہے اچھا سکھائے چاہے برا سکھائے، وہ گڑ جاتی ہے، جہاں گزی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اس کی اتنی کھجوریں بنتی ہیں، وہ کھجور لے لو، اور اس کے علاوہ بھی کھجور لے جا کر اس کو دے دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کی اتنی کھجوریں بنتی ہے اتنی تو میں دے دوں گا، یہ ایکسٹرا کس کے لیے، یہ ایکسٹرا کیوں دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ یہودی ہے جو کہنے والا ہے، جس نے غصہ دلایا وہ یہودی ہے. آپ نے فرمایا، عمر، جو تم نے اسے غصہ دکھایا تھا نا، یہ اس کے عوض اتنے کھجور تمہیں دینا ہے کہ اس کا دل ٹوٹا ہوگا. اب آپ ذرا سوچئے کہ غیر آدمی جس سے آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کے دل ٹوٹنے پر جو ذات ٹوٹ جاتی ہو، وہ ذات مسلمان کا دل توڑنے پر کتنا غضبناک ہوتی ہوگی. تو ان چیزوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بات کرتے سب حق ہے. آپ حق بولتے ہیں اور آپ حق پر بھی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں حق بولنے میں اتنے جری نہ ہو جائیں کہ کسی کا دل توڑ دے. حق بولنا حق ہے اور بولنا بھی چاہیے، لیکن لوگوں کے مشاعر، ان کے احساسات اور ان کے دلوں کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری حق گوئی کے چکر میں کسی کا دل ٹوٹ جائے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثانہ کے پاس پہنچے، کھجوریں دی اور کہا، یہ ایکسٹرا کھجور تمہارے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ ایکسٹرا کھجوریں میں تم کو دے دوں. تو زید بن ثانہ نے کہا کہ کیوں یہ کھجوریں دی ہے؟ وہ کہا کہ تم نے جو بدتمیزی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور میں نے جو غصہ تم کو دکھایا تھا، اس غصے کی بنیاد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں ایکسٹرا کھجور دے دے کہ میں نے تمہارا دل توڑا ہے۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے اور خود کھجور دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ آپ نے غصہ کیا تھا، لہٰذا آپ ہی لے جا کر دو۔ جس نے دل توڑا ہے معافی وہ مانگے گا، اس کے وسطا بھی اس میں نہیں آئیں گے، وہ اپنے درمیان متوسط کو نہیں پیدا کرے گا، کوئی ثالثی نہیں ہوگا، بلکہ جس سے غلطی ہوئی وہی جا کر معافی مانگے، اور معافی اس لیے مانگ رہا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے گا۔ بندے مومن کے دل کو جیتنا اصل میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہی تو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے، جبکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں سے ہو کر جاتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں سجدے پر سجدے کروں گا اور میرے والدین ناراض ہیں، کوئی کام کا نہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں حج پر حج کروں گا، عمرہ پر عمرہ کروں گا، لیکن میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے، بہت سارے لوگوں کا لین دین رکھا ہوا ہے، دے بھی سکتا ہوں پھر بھی نہیں دیتا ہوں، ٹال مٹول کرتا ہوں۔ آپ کامیاب نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کا دل نہیں جیتیں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے مومن فقراء اور مساکین کو دو۔ تو تمہارا پیسہ تمہارے ہی انسانوں کو تو کام آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے، تم آسانی سے رہو، تم آپس میں مل جل کر رہو، یہی عبادت بھی بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بہرحال زید بن ثانہ نے کہا کہ میری دلجوئی کے لیے حضور نے ایکسٹرا کھجوریں بھیجی ہے۔ کہا کہ عمر گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ فوراً ایمان لیا اور عمر سے کہا کہ عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ تم کون ہو؟ بولے میرا نام زید بن ثانہ ہے۔ بولے یہ تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے۔ بولے میں وہی ہوں۔ اب آپ ذرا دیکھو، علم کا پہاڑ ہے، ایک مرتبہ اور ایک منصب رکھتا ہے، لیکن ٹوٹا کیسے ہے؟ اخلاق سے۔ اس کو انڈر گراؤنڈ کیا گیا ہے اخلاق سے، نرمی سے، بردباری سے، اور اسی بردباری کی کمی ہونے کی بنیاد پر آج وہ لوگ جو ہم سے قریب ہونا چاہتے وہ بھی دور ہو گئے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، ایک دیندار انسان سے اگر کوئی قریب ہوتا ہے تو اس سے قریب نہیں ہوتا بلکہ وہ دین سے قریب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی دیندار کی سختی کی بنیاد پر لوگ دیندار انسان سے دور ہوتے ہیں تو دیندار سے نہیں بلکہ اس کے دین سے دور ہوتے ہیں۔ تو پورا کریڈٹ جو اس کو جاتا ہے اس کو نہیں جاتا بلکہ دین کو جاتا ہے۔ ہم ایک صرف دین کے خادم ہیں، ہم دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو جب ہماری وجہ سے اگر کوئی دین سے دور ہو تو فوراً اپنی انا کو ختم کر دیں اور یہ سوچے کہ اس بندے کو دین سے قریب کرنا ہے، ہم سے قریب نہیں کرنا ہے، یہ دین سے قریب ہو جائے۔ اور یقین مانیے، آپ پریشان مت ہو کہ یار یہ مجھ سے قریب نہیں ہوگا، دین سے قریب ہوگا۔ اگر آپ نے دین سے قریب کرنے کی کوشش کی، آپ سے بھی قریب ہوگا، کیونکہ انسان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے محسن کو نہیں بھولتا۔ آپ نے اس پر احسان کیا کہ دین بتایا، جب اسے پتہ چلا اتنا عظیم دین ہے تو تم کو کیوں چھوڑے گا؟ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، حضرت ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے جس میں آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ النخام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ میں رہتے تھے اور بہت پہلے ہی انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنا ایمان لوگوں سے چھپاتے تھے، کیونکہ ایک بڑے قوم کے سردار بھی تھے اور وہاں پر حکمت عملی یہ بھی تھی کہ چھپایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بتانے کے بعد کوئی مسئلہ ہو جائے اور آپس میں جھگڑے ہو جائے۔ اور اس وقت حکم بھی تھا کہ اعلان نہ کیا جائے بلکہ مخفی رکھا جائے اور عبادت کی جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ہجرت کا ارادہ کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا کہ سب ہجرت کریں گے۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ النخام کہتے ہیں کہ میں ہجرت کے ارادے سے جب نکلنے لگا تو میری قوم نے مجھے روک دیا۔ قوم کافر تھی لیکن قوم نے روک دیا اور کیا کہا کہ تم یہیں رہو گے، رہی بات تمہارے دین کی، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کس دین پر ہو، جس دین پر رہنا چاہتے ہو اس دین پر رہو، لیکن تم ہماری قوم کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کا بہت خیال رکھتے تھے،
اپنی قوم کے لیے بہت خرچ کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے انہوں نے. تو قوم نے چاہا کہ یہ بھلا بندہ اگر ہم میں سے چلا جائے تو ہمارا تو برا ہو جائے گا، لہٰذا قوم نے ان کو روکے رکھا. صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے ارادہ بنایا کہ اب میں مکہ چھوڑ دوں گا، اور مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے کہ یہ سارا واقعہ مدینہ میں فیمس ہو گیا تھا نعیم بن عبداللہ النخعام کا، کہ ان کی قوم نے انہیں روکے رکھا ہے، اور ہجرت کے ایام میں آپ نے ہجرت نہیں کی. بہرحال جیسے ہی مدینہ میں آپ انٹر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گلے لگا لیا، گلے لگا کر آپ کو چوما، اور پھر اپنا درد بیان کیا اور کہا نعیم قومک خیر من قومی، تمہاری قوم میری قوم سے زیادہ بہتر ہے. حضرت نعیم بن عبداللہ نے نہیں کہا کہ ہاں میری قوم بہتر ہے، فوراً آپ نے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا اور کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کی قوم میری قوم سے زیادہ بہتر ہے، آپ کی قوم میری قوم سے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قومک حبسوک وقومی اخرجونی. ارے بھائی میری قوم کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ میری قوم نے تو مجھے میرے شہر سے نکال دیا، اور تمہاری قوم جس وقت میری قوم نکال رہی تھی، شہر بدر کر رہی تھی، تمہاری قوم نے تمہیں روکا اور جانے نہیں دیا، تو تمہاری قوم بہتر ہوئی نا. فوراً یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ پہنچی ہے، دل دکھا ہے. فوراً آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم بہتر ہے اس لیے کہ آپ کی قوم نے آپ کو آپ کے شہر سے نکالا تو آپ کو ہجرت کا ثواب ملا، آپ نے ہجرت دی، اور میری قوم نے ہجرت کے ایام میں مجھے روک لیا اور ہجرت نہیں کرنے دی، تو مجھے تو میری قوم نے ہجرت سے محروم رکھا، ہجرت کے ثواب سے مجھے محروم رکھا، تو قوم تو آپ کی بہتر ہوئی. انہوں نے بتایا کہ جب کوئی انسان ٹوٹے دل کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے بیٹے کا رونا روئے اور کہے کہ میرا بیٹا تو بیکار ہے، آپ کا بیٹا اچھا ہے، تو اس کا دل رکھو، اس لیے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیکار نہیں سمجھتا، اور اس کے دل کو جوڑو، کہو کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، ہمارا بیٹا بھی اچھا ہے، لیکن آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں. آپ خوبیاں کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ خرابیاں کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ دل جوڑنے کی بات ہے. لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے اپنے شوہر کی یا شوہر نے بیوی کی کوئی خامی دوستوں میں شیئر کی، تو وہ تو پھر ایسی آگ لگائیں گے اس میں کہ شاید وہ چنگاری تھی ابھی آگ بجھے گی نہیں، اور دونوں میں جدائی ہو کر ہی رہے گی. یہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں کوئی تو ایسا ملے کہ جب وہ پوچھے کہ کیسے ہو، خیریت سے ہو، تو حقیقت بتائی جائے کہ ہاں میں کیسا ہوں. لیکن حقیقت بتائیں کسے؟ پوچھنے والا بھی چاہتا نہیں کہ میں آپ کی خیریت پوچھوں، لیکن پوچھتا ہے. وہ بتانے والا بھی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. حقیقت کون بتاتا ہے آج کے دور میں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اگر میں نے حقیقت بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو یہ سر میرے زخم پہ اور نمک چھڑکے گا، بجائے اس کے کہ میرے زخم کا مداوع کرے اس پہ اور زخم چھڑکے گا. تو ہمیشہ یاد رکھے کوئی اگر اپنا زخم تم کو بتاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس پر نمک چھڑکو، اس کے زخم کا مداوع کرو، اس کے زخم کو مندمل کرنے کی کوشش کرو، اور یہی سب سے بڑا ثواب ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے. سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، ارشاد فرمایا حکیم بن افلاح تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تو کہا کہ میرے ساتھ سعد بن ہشام بن عامر ہے. سعد ہے جو ہشام کے بیٹے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے جیسے ہی سنا تو کہا کہ ہشام بن عامر وہ جو احد میں شہید ہوئے تھے، اور فوراً کہا کیا زبردست انسان تھے، کیا کہا کیا ہی اچھے اور نیک انسان تھے. یہ کہنا تھا کہ سعد بن ہشام کے دل کھل گئے، خوش ہو گئے ہو کہ میرے والد کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اچھی بات کہہ رہی ہیں، ان کی مدح سرائی کر رہی ہیں. یہ دل جیتنے کا طریقہ ہے. آپ نے بتایا
کہ اگر میت کے سامنے، اس کے اہل خانہ کے سامنے، میت کے اہل خانہ کے سامنے اگر تم اس کی اچھائی بیان کرو گے تو اہل خانہ کے لیے حوصلہ ملے گا، اہل خانہ کو ان کا دل ٹوٹنے سے بچے گا، اس لیے کہ ان کے گھر میں موت ہوئی ہے، اور ہم اس کے سامنے یہ کہیں کہ کہنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بات تو کہنے والی ہے، اور پھر جتنی برائیاں ہیں سب کر ڈالے کہ بھائی جو مر گیا ہے اس کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن پھر بھی کہیں گے کہنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ان کا پیسہ بہت باقی تھا، کہنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن یہ بڑے بڑبولے تھے، کہنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بڑے چرب زبان تھے، اور سب کچھ کہہ دیا۔ میت کے اہل خانہ کے سامنے ساری برائیاں کر دی، آپ نے اس کا دل توڑا ہے، تو جو ثواب آپ کو پتا ہے دل توڑنے کا، اس کا برعکس اس کا عذاب بھی تو سن لو کہ تم نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بندی کو، اس کی خوشنودی کو ٹکرا دیا۔ تو جب میت کے اہل خانہ تمہارے سامنے ہو تو ان کی دلجوئی کرو، اس کے سامنے میت کو اچھا کہو۔ میت کو اگر تم برا کہو گے تو بتائیے یہ برائی کہاں پہنچے گی؟ میت کو پہنچے گی نہیں، بلکہ اہل خانے کا دل توڑ دو گی۔ لیکن اگر وہی اس کی اچھائی بیان کرو تو میت کو تو نہیں پہنچے گی، لیکن اہل خانہ جو زندہ ہے وہ تو کم سے کم زندہ رہے گا۔ تم نے مردہ کی اتنی برائی کر دی کہ زندہ کو زندہ لاش بنا دیا۔ یہ ہمارا نیچر بن گیا ہے، اب اس سے ہم دور بھی نہیں بھاگ پاتے۔ اس کی وجہ کیا؟ بردباری نہیں ہے، برداشت نہیں ہے کہ جس کا نامہ اعمال ہمارے یہاں سے بند ہو گیا ہے اس کا بھی لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کام فرشتوں کا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جو نیکی فرشتے کرتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت خطیب ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطاب کرنے لگے، اور بدوران خطاب آپ نے فرمایا کہ میں نے خالد بن ولید کو کسی وجہ سے معزول کر دیا ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اس سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جیسی آپ نے یہ کہا ہے اور کسی وجہ سے معزول کیا ہے، اس کی بہت ہی شافی وجہ ہے، اس کے باوجود بھی میں نے اس کو معزول کر دیا۔ ابو عمرو بن حفص جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریلیٹیو تھے، رشتہ دار تھے، وہ وہیں موجود تھے، انہوں نے فوراً کہا یا عمر ما عدلت، اے عمر تم نے انصاف نہیں کیا۔ یہ امیر المؤمنین تھے کہ جن کے سامنے کھڑے ہو کر انسان بول سکتا تھا کہ آپ نے صحیح کیا کہ نہیں کیا، اور جواب وہیں ملتا تھا۔ آج کی طرح نہیں کہ صرف تعریف کرو، تنقید نہیں کر سکتے، تنقید برداشت نہیں ہے۔ تو جو تنقید برداشت نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کو تنقید جھیلنے کا درس کہاں سے دے سکے گا؟ کبھی نہیں دے سکے گا۔ آج دیندار کریم طبقہ جو ہے ان کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، وہ اپنی کمی کو سن نہیں پاتے، کوئی اگر بیان کر دے۔ ٹھیک ہے اگر کمی غلط ہے، بلا وجہ کی تخریبی تنقید ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تعمیری تخریب ہے، تعمیری تنقید ہے، اسے تو لینا چاہیے۔ یہ جب آپ لیں گے تو یہ درس ملے گا دوسروں کو، جب یہ لیں گے تو دوسروں کو درس ملے گا۔ ہم درس دینا تو چاہتے ہیں لیکن پریکٹیکل درس دینا نہیں چاہتے، لیکن پریکٹیکل چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے۔ بہت اچھی بات میں آپ کو بتاؤں جو اس دوران یاد آ گئی، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے یادداشت چلی جاتی ہے، اور یادداشت اس طرح جاتی ہے کہ وہ بندہ اپنے گھر والوں کو پہچانتا نہیں، کسی کو نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں پہچانتا، سامنے بیٹھا ماں باپ بیٹھے پہچان نہیں رہے، لیکن جب کوئی اس کے سامنے پانی پیش کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ پانی منہ سے پیتا ہے یا ناک سے پیتا ہے؟ منہ سے پانی پیتا ہے۔ یار اس کو ماں باپ بھول گیا ہے، رشتہ دار بھول چکا ہے، لیکن اس کو یہ کیسے یاد ہے کہ پانی منہ سے پیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اور رشتہ دار بتائے گئے ہیں، لیکن پانی پینا اس کا پریکٹیکل عمل تھا، عملی چیز تھی، اور عملی چیز بندہ بھولتا نہیں۔ یادداشت چلی گئی لیکن چلنا جانتا ہے، یادداشت چلی گئی ہے لیکن اٹھنا جانتا ہے، بیٹھنا جانتا ہے۔ یہ کیوں جانتا ہے؟ پریکٹیکل ہے۔ تو ہم نے دین کو پریکٹیکل نہیں کیا، صرف سنا اور سنا دیا، تو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، بس یہی چل رہا ہے۔ اور پریکٹیکل کب ہوگا اللہ جانے، اور وہ پریکٹیکل نہیں ہونے کی بنیاد پر آج ہمارے اندر وہ اثر باقی نہیں ہے کہ اثر دوسروں تک ہم چھوڑ سکیں۔ ابو عمرو بن حفص نے جب یہ کہا کہ عمر تم نے غلط کیا ہے،
ناانصافی کی ہے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الجیش بنایا ہو تم نے اسے معزول کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو عمرو بن حفص تم نوجوان ہو اور اس وقت غصے میں ہو. اور تیسری بات جو سب سے اہم جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم خالد بن ولید کے ریلیٹیو ہو، رشتہ دار ہو، اس لیے تم ایسی بات کہہ رہے ہو. اس پورے واقعے نے ہمیں سبق یہ دیا کہ اگرچہ تم حق پر ہو لیکن حق بولتے وقت اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے اس کے محبوب کی برائی کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے. آپ نے اس کا دل توڑا ہے. آپ نے حق گوئی سے تو کام لے لیا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ایک کے ایک کھولنے کے چکر میں آپ نے کئی لوگوں کا دل توڑ دیا. تو اسی لیے کسی مرید کے سامنے اس کی مرشد کا دل کسی مرید کے سامنے اس کی مرشد کی برائی نہ کرو کہ اس کا دل ٹوٹے گا. کسی بچے کے سامنے اگرچہ اس کا باپ برا ہے پھر بھی برائی نہ کرو، اس کا دل ٹوٹے گا. اور تمہیں یہاں پر دل جوڑنا نہیں آتا، کم سے کم دل توڑو تو نا. کم سے کم عبادت تو یہ کہ بندہ کسی کا دل توڑنے سے دور رہے، کسی کا نقصان پہنچانے سے دور رہے. اگر تمہاری بیوی سے تمہاری ناراضگی ہے، سسرال میں جا کے سسر سے شکایت کر رہے، جو شکایت کرنا ہے کرو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا جو تمہاری بیوی ہے وہ تمہارے سسر کی بیٹی ہے. وہ ایک حد تک ہی اس کی برائی کو برداشت کر سکتا ہے اور تم حد سے جب تجاوز کر جاؤ گے تو وہ پھر اس کی بیٹی ہے. تم نے اس کی بیٹی کا دل تو توڑا ہی ہے، اس کے بعد تب ان توڑو بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، لیکن آج اکرمہ بن ابی جہل ایمان لے آئے ہیں جو ابو جہل کے بیٹے ہیں اور وہ مدینۃ المنورہ آنے والے ہیں. سن لو، کوئی بھی اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے ان کے باپ کی برائی نہیں کرے گا. ابو جہل کی برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کو عذاب دے گا. اس کی برائی کا خمیازہ اس کا بیٹا نہیں بھگتے گا. آپ نے دل کا خیال رکھا کہ اکرمہ بن ابی جہل آ رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی یہ نہیں کہے گا تیرا باپ جو ہے بہت بڑا دشمن تھا، اس نے اتنی دیر لگائی، اتنا تکلیف دیا، ہمارے بچوں کو تکلیف دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کیا، یہ تھا تمہارا باپ. اب اس کے سامنے نہیں بولنا، جبکہ جو بھی کہا جا رہا ہے وہ سب سچ ہے. ابو جہل تھا، اس امت کا فرعون تھا، اس کے باوجود بھی کیا کہا گیا؟ بیٹے کے سامنے مت بولنا کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے. اب بتائیے مجھ کو، ابو جہل جیسا گیا گزرا انسان اس کے سامنے، اس کے بیٹے کے سامنے اس کی برائی نہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب آپ ذرا سوچئے، ایک مسلمان کے سامنے اس کے محبوب کی برائی کرنا، جبکہ وہ ابو جہل سے کون سے مرتبے، بتائیے آپ، کہاں ابو جہل اور کہاں مسلمان، کتنا ڈیفرنس ہے، کہاں زمین اور کہاں سریا. اور ہم یہی کہتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے تو سب کچھ کہہ جاتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھے کہ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، لیکن کہا گیا کہ اس کے بیٹے کے سامنے اس کی برائی مت کرنا کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے. یہ رحمت للعالمین کا درس تھا کہ لوگوں کا دل نہ توڑو، دل جوڑو. دل جوڑو گے نہیں تو کیسے اسلام پھیلے گا؟ آج اسلام جو محدود ہو گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کا دل توڑنا شروع کر دیا ہے. اب ہم آپس میں دل ہمارا جڑا ہوا نہیں ہے، دوسروں کو کہاں جوڑیں گے؟ تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے دل میں نرمی پیدا کریں اور عملی اسلام کو فالو کریں. اور ان چیزوں کو جو آپ سنتے ہو نا، اس کو اپنے گھر میں سب سے پہلے اپلائی کریں، کیونکہ گھر ہی ہے جہاں پر آپ سب سے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں اس کی نورانیت کیا ہوگی. ورنہ اتنی محفلوں میں بیٹھ کے کوئی فائدہ نہیں اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیشہ ہمیں حلم اور بردباری کے ساتھ معاملات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نرمی اور لطف کا معاملہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کا دل جیتنے والا بنا مولا کریم، دل جوڑنے والا بنا، دل توڑنے والا نہ بنا. مولا کریم دو دس میں بیان ہوا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.